کلمہ لکھا ہوا ہے اس میں، یونیورسل گاڈ کی اس میں بلیسنگ ہے، یونیورسل گاڈ ہے اس میں. اس چیز کا بھی ارتھ پر اگر کوئی ملک یا کوئی کنٹری یا کوئی روڈ لحاظ نہیں رکھے گا تو پھر فرعون صاحب ہیں تو صحیح وہاں پر. ایجپٹ میں کون ہے؟ اس کے برابر میں قوم لوط سارے وہ کون ہیں؟ یہ ڈیڈ سی پہلے مردار کیا ہے؟ کیا تھا؟ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا تھا یونیورسل گاڈ سے. ارتھ پلینٹ کریٹر آف گاڈ، ہول یونیورس. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی مستقل طور پر اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک ہر بار نئے طریقے والی شکست دینی ہے، نئے طریقے سے مزید نیچے رکھنا ہے، کیونکہ یونیورسل گاڈ کی ہولی بکس کی ریسپیکٹ نہیں ہو رہی اس ایریے میں، اور پبلکلی یعنی توہین کی انتہا ہے. اللہ معاف کرے تو بس تقوار. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم پر عذاب اب آنا ہے، وہ ذریعہ کوئی بھی بن جائے. یعنی ہولی بک زمین پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو بس استغفار. نہ ہیومن رائٹس والے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کسی لڑکی کو گور کے دیکھ لے تو سارے آ جاتے ہیں بغیرت، اچکے اٹھائی گرے عبارت بدماش لوفر، یہ ننگی پٹنگی لڑکیاں وزٹنگ کارڈ لے کر کہ جی اس نے اس لڑکی کو گور کے دیکھا ہے، اس نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا. یونیورسل ہولی بکس ہیں، یونیورسل گاڈ کا نام ہے وہ ریلیجن کی. تو جب آپ ایسی حرکت کریں گے تو یونیورسل گاڈ کو دکھائیں گے. آپ جب گاڈ کو دکھائیں گے تو اس کی ارتھ پہ کیسے رہیں گے؟ سکون سے کیسے رہیں گے آپ؟ یعنی کیسے پھل پھول سکتے ہیں پھر؟ کیونکہ ارتھ پلینٹ یہ پوری یونیورس تو کریٹر آف گاڈ ہی کریٹر. تو یہ ایک وجہ. ٹھیک ہے، اب آگے چلے ذرا ایجوکیشنلزم. اس لیے ہمیشہ ہی اب مزید ڈے بائی ڈے ان کی شکست اور ان کی ناکامی انتہائی بڑھتی چلی جانی ہے. اور 2-3 اور میچ ہو جائیں تو میچ چلے، 2 یا 3 دن چلے ضرور، پورا دن چلے تو صورتحال بالکل مختلف ہوگی. نقشے بھی بدل جائیں گے کچھ کنٹریز کے. بلکہ مجھے تو کچھ اچھی خبریں بھی میرے کانوں تک آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان شاید ہی کی نقشہ بن رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ مزیدار صورتحال بنی. اور ایک اور کنٹری نیپال ہے، پتہ نہیں بھوٹان ہے کون سا، سری لنکا، کوئی ایک اور بھی ہے. بنگلہ دیش، چائنا، پاکستانی پوری پٹی ہی ہو رہی ہے. تو بہرحال اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں آ رہی ہیں کانوں تک ہمارے. ابھی یہ شاید تھوڑے عرصے کے بعد کچھ ایسا ہے، 1-2 اور کنٹری، 4-5 کنٹریز ایک ساتھ ہی، پھر آگے بھی جا کے تھوڑا سا وہ. اب گاڈ بلیور اگر کہیں پر بھی ہوتا ہے تو اس کی بلیسنگ کیا ہوتی ہے دیکھ لیں. جب کوئی انسان لیونگ تھنگ آرگینزم پاک ہوتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کی پاکیزگی کتنے گھروں تک ایک نمازی کی خوشبو جاتی ہے. اور اگر کوئی نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے تو 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے. اسی طرح مفہوم ہے اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 40 گھروں تک نحوست جاتی ہے. اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے. تو جب یونیورسل گاڈ کی جو اسپریچول بکس ہیں اس کو، اس کے کلام کو، اس کے نام کو اللہ پر پبلکلی آپ روڈوں پر رکھو گے تو یونیورسل گاڈ آپ سوچیں تو صحیح کیسی پنش ملے گی. آپ امیجن کریں، گاڈ از دا کریٹر آف یونیورس. اور کسی ایک بھی مسلمان نے، بھارت سے کسی ایک نے بھی میڈیا پر آ کر نہیں کہا کہ یہ کلمے کی توہین ہو رہی ہے، آسمانی کتاب ہے، آسمان خدا کا کلام ہے، خدا کا نام لکھا ہوا ہے زمین. تو پھر اللہ کا جو ہے، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو؟ اور یہ پکڑ چلتی رہے گی، آپ دیکھتے رہیے گا. بھلے تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ جلتا رہے گا یہ سلسلہ ابھی تو. اچھا دوسرا، اور برابر میں اتنے اسٹرانگ گاڈ بلیور ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے فالوور، جان دینے والے ان پر، اور ریزیڈنس آف گاڈ برابر میں ہی ہیں. یہ ہے وجہ انشاءاللہ تعالی ہر بار نئے طریقے سے انتہائی پرجوش کامیابی اور ولولہ انگیز بلیسنگ کی. اس لیے اب تو کامیابی ہے. تو پاکستان 225 کے ٹریک پہ چل گیا آگے. 12-15 سال اپن ہی بنے ارتھ پلینٹ پہ، کوئی اور باقی ہے ہی نہیں ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اور جغرافیہ انشاءاللہ 6-7 ملک مل کر ایک تھوڑا بنے، تھوڑے دنوں کی بات ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس میں. اچھا اب یہ بھی ہو گیا. اچھا اب چلتے ہیں تھوڑا سا نیمرولوجی کے حوالے سے. میں نے آپ کو 4 اور 9 نمبر کا بتا دیا، یہ بھی بتا دیا، 4 اور 9 کا بھی بتا دیا. اچھا ہاں، یہ مئی ہے، مئی مطلب 5واں مہینہ، اور پاکستان آرمی کا 4 اور 9 بھی ہے. تو 5 اور 4 9 ہو گئے. 2025 9 ہے. تو بندے گاڈ بلیور ہوں.
تو اس لیے بہت زبردست قسم کی بلیسنگس ہیں پاکستان آرمی کے لیے اور دا نیشن آف پاکستان کے لیے، کنٹری آف پاکستان کے لیے، اور ان کنٹریز کے لیے جو پاکستان سے محبت رکھ رہی ہیں یا پاکستان سے ان کا لنک ہے. جیسے ایک نمازی، یہ ایک اچھے عمل کی بلیسنگ بہت دور تک جاتی ہے. ایسے سمجھ لیں کہ شب قدر کی ایک رات ہوتی ہے، 1000 راتوں سے افضل ہوتی وہ بھی ایک رات ہی ہے، لیکن بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں یا اچھے لوگوں کے آپ قریب ہوتے ہیں تو بہت ساری بلیسنگس آپ کے پاس بھی آ رہی ہوتی ہے. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ گپ اندھیرے میں اگر کوئی روشنی کی کوئی کرن جلتی ہے تو ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، لائٹ جاتی ہے. تو یہ تو پورا کنٹری گاڈ بلیور ہے. اور پھر یہ ایک تو جو رہائشی ہیں گاڈ بلیور، اور کنٹری ریزیڈنس آف گاڈ ہے، یعنی رجسٹرڈ ہے گاڈ کے نیم پر. تو انتہائی خوشی کا مقام ہے اور بلیسنگ ہے یہ. اس لیے اب تو سپر ہٹ ٹائمنگ ہے، زز والی ٹائمنگ ہے. اچھا، اور اس کے کوئی فیلڈ کوئی بھی ہو، چیز کوئی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، خدا کی یونیورس کے اسپریچول اسپرٹس ورک کر، ملائکہ جس کو اپن مسلم کہتے ہیں، ملائکہ فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب قوم لوط نے ایز اے قوم انہوں نے خدا کو ناراض کیا تھا. انڈیویجول کوئی ناراض کرے یا غلطی کرے تو وہ تو اس تک رہتی ہے. اب پبلکلی روڈوں پر آپ نے کلام کو اور اللہ کے نام کو اور رسول کے نام کو اور اللہ اکبر، تو آپ امیجن کریں کہ کیا حالت ہونی ہے بھارت کی. یعنی جو یونیورسل گاڈ کی ہولی بکس کی پبلکلی بے حرمتی ہو رہی ہے. میں ریلیجن کے کمپیریزن میں نہیں کہہ رہا، پبلکلی انڈیویجول کوئی کرتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، بات اس تک رہتی ہے. تو پھر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو پھر اللہ کی پکڑ بھی پبلکلی آتی ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے خدا کو دکھایا ہے، خدا کو ناراض کیا ہے، اس کی ہولی بکس کی بے حرمتی کر رہے ہیں پبلکلی. اور نہ بھی پشیمانی ہے نہ کچھ ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں، کسی ایک کو بھی شرم نہیں آ رہی، کوئی ایک بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اس لیے اب جتنی بھی فائٹس آگے ہونی ہیں، بھارت ہے یعنی انڈیا ان کا نام ہے پروفیشنلی، اور دوسرا نام ہے اسرائیل، وہ بھی الف کے نیچے زیر، اور ان کا بھی نمبر 1 ہے، یعنی ان کا بھی آگے سوچ لے گاڈ بلیور ہے برابر پہ. گاڈ بلیور تو چھوڑے، ریزیڈنس آف گاڈ ہے، یعنی آل دی میسنجرز آف گاڈ کے فالوورز ہیں، جانثار ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے غلام تو چپے چپے موجود ہیں. بلڈ قرآن شریف کے فالوور، بلڈ بائبل کے فالوور، بلڈ تورات کے فالوور، بلڈ سام آف ڈیوڈ کے فالوور. تو آپ امیجن تو کریں کہ اس کنٹری سے آپ لڑ رہے ہیں، اس کنٹری سے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں، ریزیڈنس آف گاڈ ہے، اور آپ پھر گاڈ کی ہولی بکس کی بے حرمتی پبلکلی کر رہے ہیں. آپ امیجن تو کریں کہ گاڈ کی پکڑ کیسی ہونی ہے پھر. اور پھر آگے سے ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، پاک فوج کے شیروں جو 1000 پہ ایک بھاری ہے، دوسرے 1000 پہ آ جائیں ورلڈ ٹرینڈ کمانڈوز، ہمارا ایک ان پہ اکیلا بھاری ہے. پائلٹس کی پرفارمنسز سب دیکھ چکے ہیں. بیکاز پاکستان از دا ریزیڈنس آف گاڈ. پائلٹ ادھر بھی تھے، جہاز ادھر بھی تھے. رافیل کی کیا حالت ہوئی ہے، وہ فرانس والے بیچارے کچھ تو فرانس والے کے بیچاروں کی حالت ہے، وہ چھپاتے پڑے اپنی ڈیزگنیشن چھپاتے پڑے، نہیں ہم فرانس کے نہیں، ہم فرانس کے نہیں ہو. وہ جہاں بھی کہ پبلکلی جا پڑے، نہیں ہم فرانس کے نہیں، ہم کوئی اور ہے. وہ بیچارے پریشانی میں آ گئی. اس لیے کہ گاڈ بلیورز کے سامنے کوئی بھی چیز آئے گی، رافیل ہو یا کچھ بھی ہو، یہ 100 نیوکلیر بام بھی یہاں پھینکتے کچھ بھی نہیں ہونا یہاں پر، کیونکہ پاکستان از دا ریزیڈنس آف گاڈ. ابراہیم علیہ السلام جلے آگ میں، موسیٰ علیہ السلام کو ڈبویا دریا نے، وہی گاڈ ہے ہمارا، وہی خدا ہے ہمارا، وہی بلیسنگ ہے، وہی ہولی بک ہے. ہم انہی انبیاء کرام کے عاشق، انہی انبیاء کرام کے فالوور ہیں، وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سٹیزن کے دل میں رہتے ہیں. تمام انبیاء کرام سے عشق کرنے والے اس بلیسنگ یونیورسل گاڈ کی ریزیڈنس میں رہتے ہیں. تو ان کے سامنے کوئی بھی آئے گا، بھارت ہو یا کوئی بھی ہو، تو آپ امیجن. اور پھر آگے سے
ہولی بکس کو روڈوں پر رکھ کے بے حرمتی کر رہے ہیں. اور اتنی شرمناک بات یہ ہے، اتنی شرمناک بات یہ ہے یار، وہ یونیورسل گاڈ کی بک ہے، وہ یونیورسل گاڈ ہے. گاڈ از دا کریٹر آف یونیورس. یہ یعنی اس چیز کو کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کو. کسی ایک مسلم نے ابھی تک کوئی میڈیا پہ بات نہیں کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. پاکستان کو تو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ تو قیامت تک، اس سے بھی آگے تک کا ہے. جب تک گاڈ ہے جب تک پاکستان، کیونکہ یہ تو ریزیڈنس ہے گاڈ کی، اس میں نہیں کچھ ہونا. اور اتنے سارے گاڈ بلیور اور تمام انبیاء کرام سے پیار کرنے والے موجود ہیں. کامران مسیح کون ہے؟ فالوور بلیفڈ بائبل. باقی سولجرز کون تھے ہمارے؟ کون ہیں سارے؟ ڈفرینٹ خوبصورت ہولی بکس کے فالوور ہیں، ڈفرینٹ ریلیجنس کے، بیکاز پاکستان از دا ریزیڈنس آف گاڈ. پاکستان کا تو نیم رجسٹرڈ ہی گاڈ کے نام پر ہے. اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کی. مطلب ہم 1,24,000 انبیاء کرام سے عشق کرنے والوں کا ہے یہ ملک. کوئی خواب و خیالوں میں بھی اس کو ہرا سکتا ہے کوئی؟ کہاں کے خواب دیکھتے ہیں کہ چلنی چاہیے تھی لڑائی، 9 دن یا 18 دن یا مہینہ 2 مہینے چلتی ہے. وہ تھوڑی سی انہوں نے تھوڑی جلدی کر دی بیچ میں انٹرسٹ کر کے، وہ تھوڑا چلنے دیتے ہیں اس کو، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اس کے بعد بیٹھتے بات کرتے سارے. کیونکہ یونیورسل گاڈ ہے نا گاڈ، پھر ہولی اسپرٹس بھی ہیں. یونیورس جو ہے وہ صرف اور صرف اٹرنل اتھارٹی اونلی گاڈ. اس گاڈ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی اور کوئی بھی چیز آئی ہے تو وہ ہسٹری بنی تو ہوئی ہے. ایجپٹ کو جا کے دیکھ لیں، قوم لوط کو، قوم سمود کو، قوم عاد کو. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ نصیحت اور وصیت، یہ سب نصیحت تو ہیں. تمام ہولی بکس میں اس طرح کے واقعات ہیں، ملتے جلتے الگ الگ. تو پاکستان تو تمام انبیاء کرام سے عشق کرنے والوں کا ملک ہے. یہ تو خدا کے نام پر رجسٹرڈ ہے. یہ تو اس لیے تو یونائٹڈ اسٹیٹ ہم سے پیار کرتا ہے. یو ایس اے کی ملٹری اس لیے تو ہم سے اتنا پیار ہے ہمارا. 32 ملک جو پاکستان میں آئے تھے پہاڑوں والے ملک کے حوالے سے، اس لیے تو آئے تھے پاکستان از دا ریزیڈنس آف گاڈ. جنرل آصف منیر از دا سپریم کمانڈر آف ریزیڈنس آف گاڈ. تو ISI تو بلیسنگ ہے خدا کی، کیونکہ یہ تو بلیسنگ آف گاڈ ہے، اس کے سولجرز ہیں. یہ سپر نیچرل اسپریچول بلیسنگ آف گاڈ ہیں، سپر نیچرل فلاورز آف یونیورس ہیں. ملٹری انٹیلیجنس پاکستان آرمی کی، SSG بلیک کمانڈوز پاکستان آرمی کی، فضائیہ پاک PAF پاکستان کی فضائیہ، ہماری بحری فوج، بری فوج. بیکاز پاکستان از دا ریزیڈنس آف گاڈ. یہ 1 2 3، یہ 3 کروڑ بھی ملک آ جائیں کچھ بھی نہیں ہونا. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈوبے پانی میں. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب 3D دنیا ہے، تھوڑا بہت مٹیریلسٹک چیزیں بھی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اوور آل تھا، ہے اور رہے گا. خدا یونیورسل گاڈ کے پاور پتہ ہے سب کو، ہر ریلیجن والے کو پتہ ہے. اس کے نام پر رجسٹرڈ ہے یہ کنٹری. سپریم کمانڈر ہے میرے جنرل آصف. امیجن کریں گے خدا کی شان، خدا کی خوبصورتی، خدا کی بلیسنگ اور خدا کی رحمت کیسی ہے ہم سب پر، تمام پہ. تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر نبی سے عشق کرنے والے، تمام انبیاء کرام پر جان دینے والے، خدا کے گاڈ بلیورس، تمام آسمانی کتابوں کے، اس خدا کے گھر میں رہتے ہیں. کس دنیا میں رہتے ہیں یار، یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بڑی خوشی، بڑی انٹرسٹنگ ہوئی. چلنا چاہیے تھا یار، 8-10 دن یا مہینہ 2 مہینے 3 مہینے چلنا چاہیے تھا یہ. چلیں 12 آگے. اچھا اب آگے چلتے ہیں ذرا. اچھا اب چلتے ہیں نیورولوجی کی طرف، تھوڑا سا ٹاپک. اچھا اس لیے نیوکلیر بام پاکستان پر کبھی بھی کوئی پھینک دے نہیں ہوگا، 12% وہ بھارت میں جائے گا. نقشہ ایسا ہے کہ ہم تو سپر ہائی وے، پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ تو سپر ہائی وے، سمجھ لیں، گولائی میں نہیں ہے، گراؤنڈ میں نہیں ہے. پھر آخری بار سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی ہیویسٹ کوئی بھی چیز بھیجی جائے گی وہ یہاں لگے ہی نہیں. مطلب ہلکا پھلکا نقصان ہوگا، ہلکا پھلکا ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے روٹین میں ہلکا پھلکا، وجود کو کچھ نہیں ہوگا.
केवटा प्लांट मिल गया किसी को अभी तक, इसलिए कि टेक्नोलॉजी